السلام علیکم، میرا نام طاہر علی ہے اور میرے یوٹیوب چینل کا نام الفسٹون زبان ہے اور میں اس چینل پہ وہی تشریحات اپلوڈ کرتا ہوں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے اور آپ لوگوں کی زندگی خوشیوں کے ساتھ گزر رہی ہوگی۔ تو یہ آپ لوگوں کے لیے چلتا ہوں اس نظم کی تشریح کی طرف۔ نظم کا نام کیا ہے؟ نظم کا نام ہے مناظر سحر، اور مناظر منظر کی جمع ہے۔ منظر کسے کہتے ہیں؟ جو جگہ ہم نظروں سے دیکھتے ہیں اسے منظر کہتے ہیں۔ اور سحر کے معنی کیا ہے؟ سحر کے معنی صبح بھی ہے، سحر کے معنی جادو بھی ہے، ٹونا بھی ہے، تو اسی طرح اس کے کئی معنی ہیں۔ تو یہ مناظر سحر اور یہ اس نظم کا عنوان ہے۔ اور اس نظم کے لکھنے والے کون ہے؟ اس نظم کے لکھنے والے جوش ملی آبادی ہے۔ اور نظم کس طرح لکھی ہوئی ہے؟ تو یہ جس طرح مسدس سہاری لکھی گئی ہے تو اسی طرح یہ نظم بھی لکھی گئی ہے۔ تو مسدس کسے کہتے ہیں؟ وہ بند جس میں 6 شعر ہوں تو اسے کیا کہتے ہیں؟ مسدس کہتے ہیں۔ بند میں 5 شعر بھی 3 شعر بھی ہو سکتے ہیں، اسی طرح تقریباً 2.5 شعر بھی ہو سکتے ہیں، جس میں تقریباً 2 شعر ہوں اور 5واں شعر وہ الگ ہوتا ہے، تو وہ اس کا ایک الگ موضوع ہوتا ہے۔ بہرحال جو جس شعر کی تشریح، پھر نظموں کی بھی مختلف قسمیں ہیں، لیکن یہ جو نظم ہے مسدس ہے۔ اچھا، یہ یہاں سے آغاز کرتا ہوں، لیکن میرے چینل پہ ہر نئے آنے والے ان کو چاہیے کہ اس چینل کو سبسکرائب کرو، گھنٹی کے بٹن ضرور دبائیں تاکہ میری ہر ویڈیو آپ کو بر وقت پہنچتی رہے۔ تو یہاں سے آغاز کرتا ہوں۔ کیا روح فضا جلوہ رخسار سحر ہے، کشمیر دلزار ہے، دل زار ہے، فردوس نظر ہے، ہر پھول کا چہرہ عرق حسن سے تر ہے، ہر چیز میں ایک بات ہے، ہر شے میں اثر ہے، ہر سمت بھڑکتا ہے رخ خور کا شعلہ، رخ خور کا شعلہ، رخ خور کا شعلہ، ذرے ناچیز میں ہے طور کا شعلہ۔ اس میں بڑی روانی ہے ماشاءاللہ ان اشعار میں اور اس بند میں۔ کیا روح فضا، روح کے معنی روح بھی ہے، فضا یعنی روح کو تازگی بخشنے والا، روح میں اضافہ کرنے والا۔ کیا چیز؟ صبحوں کے نظارے کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ جلوہ کے معنی کیا ہے؟ جھلک بھی ہے اور منظر بھی ہے، روشنی بھی ہے، نظارہ بھی ہے۔ اس کے کئی معنی ہے۔ جلوہ اور خلوت خلوت یہ دونوں الٹ ہے۔ خلوت کے معنی تنہائی اور جلوت کے معنی نظر آنا یا جو جگہ دکھائی دیتی ہیں یا نظارہ یہاں پہ کیا جاتا ہے۔ رخسار کے معنی پیشانی، سحر کا سحر ہے، یہاں پہ رخسار سحر کا مطلب صبحوں کا روشن چہرہ۔ کشمیر دلزار ہے، سب سے پہلے آپ لوگ کیا کریں؟ معنی لکھیں۔ کشمیر دلزار ہے، کشمیر کا مطلب کیا ہے؟ کشمیر جیسا۔ دلزار کا مطلب پریشان دل والا، جو غمگین دل والا ہو تو ان کے لیے صبحوں کا منظر کیسا ہوتا ہے؟ کشمیر جیسا ہوتا ہے۔ کشمیر وہ بڑا خوبصورت جگہ ہے، اور وہ کشمیر وہاں پہ سرسبز و شاداب جگہ ہیں، سرسبز و شاداب وادیاں ہیں، تو کشمیر دلزار ہے، فردوس نظر ہے۔ فردوس کا مطلب جنت اور نظر نگاہوں کی جنت۔ مطلب اس کا کیا ہے کہ وہ انسان جو کشمیر دلزار ہے، فردوس نظر ہے، یہ جو صبح کا نظارہ ہوتا ہے، تو یہاں پہ اگر کوئی دل پریشان ہو اور پھر وہ اس صبح کے منظر کو جب دیکھتا ہے تو اس کا دل کیا ہوتا ہے؟ پریشان کی جگہ ان کی پریشانی ختم ہو جاتی ہیں اور فردوس نظر ہے، لوگوں کو جنت کا ایک نظارہ کراتا ہے۔ ہر پھول کا چہرہ عرق حسن سے تر ہے، ہر پھول ہر پھول جو ہے اس کا چہرہ چہرہ جو نظر آتا ہے۔ عرق کا مطلب کیا ہے؟ عرق کے معنی خوشبو بھی ہے، حسن حسن سے تر ہے، حسن سے تر ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب حسن سے تر ہے۔ پھر حسن کا مطلب خوبصورتی،
تر مطلب گیلا، لیکن یہاں پہ مطلب یعنی خوبصورت چہرے والا بھی مراد ہے، اور اسی طرح معطر چہرے والا بھی ہے۔ ہر چیز میں ایک بات ہے، ہر شے میں اثر ہے۔ ظاہری بات ہے کہ ہر پھول کا جو چہرہ ہوتا ہے تو اس وقت یہ کیسے ہوتا ہے یعنی وہ تر ہوتا ہے، وہ گیلا ہوتا ہے۔ ظاہری بات ہے کہ جو ساری رات کی جو کیا ہوتی ہیں یعنی وہ پانی کے جو قطرے ہوتے ہیں، جو شبنم، تو وہ شبنم کے جو قطرے پڑے ہوئے ہوتے ہیں ساری رات میں، تو پانی کے جو قطرے ہوتے ہیں، تو پانی کے قطرے پڑنے کی وجہ سے یہاں پہ جو چہرہ ہے کس چیز کا، پھول کا چہرہ، یہ کیسے ہوتا ہے، یہ گیلا نظر آتا ہے۔ ہر چیز میں ایک بات ہے، ہر شے میں اثر ہے۔ ظاہری بات ہے کہ ہر چیز میں ایک بات ہے، یعنی ہر چیز کیا ہے، بات مطلب یعنی یہاں پہ ان کے حوالے سے اگر باتیں کیوں نہ کی جائیں، ان کو یعنی بار بار لفظوں کے ذریعے کیوں نہ بیان کیا جائے، اس منظر کو یعنی وہ لفظوں کے ذریعے بیان کیوں نہ کیا جائے۔ ہر شے میں اثر ہے، ہر چیز میں اثر دکھائی دیتا ہے۔ اثر دکھائی کیوں دیتا ہے؟ یہ صبح کا منظر ہوتا ہے، یعنی صبح کا جو منظر ہوتا ہے، رات جب گزر ہو چکی ہوتی ہے، یہاں پہ وہ جو ہر طرف یعنی وہ روشنی ہوتی ہے، تو ظاہری بات ہے کہ صبح کا منظر خوبصورت ہوتا ہے، یعنی یہاں پہ جو نیچرل بیوٹی ہوتی ہے، اور پھر جب وہ جگہ خوبصورت بھی ہو، سبز و شاداب کھیت بھی ہوں، وادیاں بھی ہوں، وہاں پرندے بھی ہوں، وہاں پر پرندوں کے ساتھ ساتھ آبشار بھی ہو، پانی کا نیچے گرنا ہو، ساتھ ساتھ یعنی وہاں پانی بھی بہتا ہو، چاہے دریا کا ساحل ہو یا کنارہ ہو، تو اسی طرح یعنی یہ خوبصورت نظارہ ہوتا ہے۔ ہر سمت بھڑکتا ہے روحی حور کا شعلہ۔ ہر سمت مطلب ہر طرف، بھڑکنا مطلب یعنی کیا ہے، بھڑکنے کا مطلب یعنی شعلوں کا اوپر اٹھ کر یعنی جلنا، یہ بھی مراد ہے۔ لیکن یہاں پہ روحی حور، بھڑکنا مطلب یعنی شعلے بکھیرنا، شعلے یعنی دور تک پھیلتے چلے جانا۔ روحی حور کا شعلہ، روح کا مطلب یعنی چہرہ، حور کا مطلب یعنی حور کا چہرہ، شعلہ مطلب شعلے جیسا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر طرف ایسی خوبصورتی دکھائی دیتی ہے جس طرح وہ جنت میں جو حور ہوتے ہیں، حور کے چہرے کو جب لوگ دیکھتے ہیں تو حور کے چہروں کو لوگ جب دیکھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، ان سے خوبصورت مترشش ہوتی ہیں، خوبصورتی نظر آ رہی ہوتی ہے، مترشش مطلب یعنی نظر آ رہی ہوتی ہے۔ تو اسی طرح یہاں کا جو ماحول ہے تو اس طرح بنا ہوا ہوتا ہے، صبح کا منظر جو ہوتا ہے تو اس طرح بنا ہوا ہوتا ہے کہ یعنی پھول کی طرف جب ہم دیکھتے ہیں تو ہماری آنکھوں کو ایک تراوت ملتی ہے، ایک تازگی کا احساس ہوتا ہے۔ ہر ذرے ناچیز میں ہے طور کا شعلہ، ذرے ناچیز جو معمولی چیز ہوتی ہیں، یعنی ذرہ مطلب چھوٹا ہوتا ہے، ناچیز مطلب کمزور بھی ہے، تو اسے کمزور بھی مراد لیا جاتا ہے، اسے معمولی سا ذرہ بھی مراد لیا جاتا ہے۔ طور کا شعلہ، طور کا مطلب یہ کیا ہے، اس کو صنعتی تلمیح بھی کہتے ہیں۔ تلمیح یعنی تی لام میم یہ ہے ہا، جس کو حوی والا حبی کہتے ہیں اور حای حتوی بھی کہتے ہیں۔ بہرحال یعنی طور کا شعلہ، تو اس شعر میں یعنی صنعتی تلمیح کا استعمال ہوا ہے۔ طور کسے کہتے ہیں؟ طور اصل میں ایک پہاڑ کا نام ہے۔ کون سا پہاڑ؟ طور وہ پہاڑ جس پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جلوہ دکھایا تھا۔ کس کا جلوہ دکھایا تھا؟ اپنی قدرت کا جلوہ دکھایا تھا، روشنی کا جلوہ، تجلی کا جلوہ جو تھا وہ دکھایا تھا۔ اور پھر کیا ہوا تھا، وہ روشنی تھی جو وہاں ان کو اللہ تعالیٰ نے یعنی اس روشنی کا نظارہ کیا ہوا تھا۔ بہرحال یعنی ہر ذرے ناچیز میں ہے طور کا شعلہ، یعنی اسی طرح شعر کہتے ہیں کہ جس طرح وہاں جو یعنی جلوہ تھا، ایک خوبصورتی تھی، وہاں جو روشنی تھی، اور وہاں شعلہ جو تھا وہ یعنی وہاں پہ دکھائی دے رہا تھا، آگ دکھائی دے رہی تھی، تو اسی طرح وہ تو آگ نہیں تھی، لیکن اصل میں کیا چیز، وہ وہاں پہ صرف اور صرف وہ نور تھا، وہ نور وہاں پھیلا ہوا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے جوتے اتار دو، یہ جگہ جہاں تم آ گئے ہو یہاں پہ کیا ہے، اصل میں یہ انوارات ہے۔ اور اگر آپ پھر اس حوالے سے یعنی ایک عالم کہہ رہے تھے کہ یہ انوارات یعنی جب وہ پیدل پا ہو گئے، کون؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام، تو پھر وہاں ان کو تسلی ملنی شروع ہوئی، ان کے دل کو یعنی ان کے دل کو شانتی ملنا شروع ہوئی، ان کے دل کو سرور ملنا یعنی وہ ملنا شروع ہو گیا۔ تو اسی وجہ سے یہ تو میں صرف یہ مفہوم بتا رہا تھا، واضح کر رہا تھا، لیکن ایک دفعہ پھر اس شعر کی تشریح میں آپ کو سناتا ہوں، اور شاید یہ ایک دفعہ پھر بھی اسی طرح میں تشریح کروں۔ لیکن کیا روحی فضا جلوہ رخسار سحر ہے، کشمیر دلزار ہے فردوس نظر ہے، ہر پھول کا چہرہ عرق حسن سے تر ہے، ہر چیز میں ایک بات ہے، ہر شے میں اثر ہے، ہر سمت بھڑکتا ہے رخ حور کا شعلہ، ذرے نہ چیز میں ہے طور کا شعلہ۔ تو یہ ایک تشریح میں ابھی آپ کے سامنے کرتا ہوں تاکہ یہ تشریح آپ کے ذہن میں
مکمل بیٹھ جائیں اور اس کے بعد خیر میں پھر انشاءاللہ یہ تشریح کروں گا۔ شاعر اس شعر میں جو شمالی آبادی اس شعر میں یعنی جو صبح کا جو منظر ہے وہ منظر بیان کرتے ہیں۔ اصل میں منظر نگاری میں یعنی جو جوش تھا، جوش کو منظر نگاری میں بڑا کمال حاصل ہے، اور انہیں انتخاب الفاظ پر بڑا عبور حاصل تھا، یعنی جو الفاظ کا انتخاب کرتے تھے وہ بڑا عبور ان کو حاصل تھا۔ اس زبان میں وہ صبح کے سہانے منظر کی عکاسی کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ صبح کا جو نظارہ ہوتا ہے روح کو اتنی تازگی اور خوشی دیتا ہے جیسے کسی حسین و جمیل محبوب کے رخسار خوبصورت ہوتے ہیں یا اسی طرح ان کا چہرہ خوبصورت ہوتا ہے۔ پھر آگے آپ کو بتاتے ہیں کہ شعر میں یہ کہ صبح کا نظر اس حسین چہرے کی طرح ہے جو روح کو تازگی اور تسکین بخشتا ہے۔ صبح کا منظر گویا اداس دلوں کے لیے کشمیر جیسا ہے، پھر یعنی کشمیر دلزار ہے، فردوس نظر ہے، کیا روح جزا یعنی فضا جلو رخسار سحر ہے، کشمیر دلزار ہے، فردوس نظر ہے۔ عشق کی تشریح تو یہاں تک ہو جاتی ہے کہ یعنی صبح کا نظر سے حسین چہرے کی طرح ہوتا ہے جو روح کو تازگی اور تسکین بخشتا ہے۔ صبح کا منظر گویا یعنی اداس دلوں کے لیے کشمیر ہے اور افسردہ نگاہوں کے لیے جنت کی طرح ہے، یعنی جنت کی طرح ہے۔ اس وقت پھر کیا کہتے ہیں، یعنی ہر پھول کا چہرہ عرق حسن سے تر ہے، پھر یعنی ہر چیز میں ایک بات ہے، ہر شے میں اثر ہے، یعنی اس وقت ہر پھول حسن و جمال کی خوبصورتی سے یعنی وہ خوشبو سے لبریز نظر آتا ہے۔ اس وقت ہر پھول حسن و جمال کی خوبصورتی سے یا خوشبو سے لبریز نظر آتا ہے، بھرپور نظر آتا ہے، اور ہر چیز کو دیکھ کر وہ پتہ چلتا ہے کہ خوبصورتی کیسی ہے، یعنی ہر چیز کو دیکھ کر خوبصورتی نظر آتی ہیں۔ اور خوبصورتی کیوں نظر نہیں آئے گی؟ کیونکہ یہ جو نیچرل بیوٹی ہوتی ہے صبح کے وقت وہ نظر آ رہی ہوتی ہے، یعنی ساری رات اس پہ جو شبنم کے قطرے ہوتے ہیں وہ پڑ چکے ہوتے ہیں۔ بہت زیادہ یعنی پانی کبھی کبھار ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ جب موسم کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے، جب بارش رکتی ہے، تو جب بارشوں کے مہینے میں یا بارش ہو یا اس طرح، تو پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر یعنی شبنم کے قطرے زیادہ پڑتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے یعنی صبح کا وقت جب ہو جاتا ہے تو ظاہری بات ہے کہ جب ہم پودوں کو دیکھتے ہیں تو پودے ایسے دکھائی دیتے ہیں جیسے کسی نے ان کو یعنی نہایا ہوا ہو۔ بہرحال صبح کا منظر یہ اسی طرح، اور ہر چیز میں ایک اثر اور خمار پایا جاتا ہے، ایک سحر پایا جاتا ہے۔ پھر ہر سمت بھڑکتا ہے رخ حور کا شعلہ، اور ذرے ناچیز میں ہے طور کا شعلہ۔ پھر صبح کا منظر دیکھ کر ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے ہر طرف جنت کی حوریں اپنے حسین چہروں کے ساتھ گھوم پھر رہی ہیں، یعنی جنت کی جو حوریں ہیں تو وہ تو جنت میں ہوں گی، لیکن یہاں پہ یعنی یہ بھی حوروں کی طرح خوبصورت ہے، خوبصورتی دکھائی دے رہی ہوتی ہیں۔ اس وقت معمولی چیز میں بھی کوہ طور کا جس طرح جو جلوہ دکھایا گیا تھا، جو خوبصورتی دکھائی گئی تھی، جو انوارات وہاں پہ بکھرے ہوئے تھے، تو اسی طرح یہاں پہ بھی وہ جلوہ اور رنگ نظر آتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اس شعر کی تشریح، اس بند کی تشریح آپ سمجھ چکے ہوں گے، لیکن ایک دفعہ پھر اگر میں کر لوں کہ کیا روح فضا جلوہ رخسار سحر ہے، یعنی صبح کو جو نظارہ ہوتا ہے یہ ایسے دکھائی دیتا ہے کہ یہاں پہ خوبصورتی یعنی اسی طرح ہر طرف پھیلی ہوئی ہوتی ہیں۔ یہاں پہ یعنی صبح کا نظر ایسا حسین و جمیل چہرے کی طرح ہوتا ہے، صبح کا منظر ایسا حسین و جمیل چہرے کی طرح ہوتا ہے جو روح کو تازگی اور تسکین بخشتا ہے اور دل کو شانتی دیتا ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ صبح کا منظر گویا اداس دلوں کے لیے کشمیر جیسا ہے اور افسردہ دل نگاہوں کے لیے جنت کی طرح ہے، یعنی اداس دلوں کے لیے کشمیر اور افسردہ نگاہوں کے لیے جنت جیسا یہ نظارہ پیش کرتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے، پھر یہ ہر پھول کا چہرہ عرق حسن سے تر ہے، اور ہر پھول کا جو چہرہ ہوتا ہے یہ ایسا دکھائی دیتا ہے کہ جس طرح یعنی ہر پھول حسن و جمال کی خوبصورتی سے یا خوشبو سے لبریز نظر آتا ہے، اور ہر چیز سے خوبصورتی، ہر چیز کو دیکھ کر خوبصورتی اسے یعنی وہ دکھائی دیتی ہے، اور ہر چیز میں ایک اثر اور خمار پایا جاتا ہے۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ ہر سمت بھڑکتا ہے رخی حور کا شعلہ، ذرے ناچیز میں ہے طور کا شعلہ، اور صبح کا منظر دیکھ کر ایسا معلوم ہوتا ہے، ایسا دکھائی دیتا ہے جیسے ہر طرف جنت کی حوریں اپنے حسین چہروں کے ساتھ وہ ادھر ادھر پھر رہی ہو، گھوم رہی ہو اور چکر لگا رہی ہو۔ اس وقت معمولی چیز میں بھی کوہ طور کا ایسا جلوہ، کوہ طور جیسی خوبصورتی وہ نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ تو ظاہری بات ہے کہ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ لوگ اس شعر کی تشریح سمجھ چکے، اس بند کی تشریح سمجھ چکے ہوں گے، کیونکہ اس بند کی تشریح اسی وجہ سے یعنی زیادہ تفسیر میں مجھے جانا اس لیے چاہیے تاکہ
تاکہ آپ لوگ اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ مجھے دیجیے گا ابھی اجازت۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اس سے آپ زیادہ سے زیادہ اگر آپ ایسا کریں گے کہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں گے، دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں گے، تاکہ آپ کے دوست بھی، آپ کے فیملی ممبرز بھی اس تشریحات سے زیادہ فائدہ اٹھائیں، ضرور فائدہ اٹھائیں، اور ہم سب انسانوں کو دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی اللہ تعالیٰ کامیابی عطا کریں۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے کہ اجازت۔ اللہ نگہبان۔